بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 45 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے عکس نکیز کے قاعدہ کو، کہ عکس نکیز کس اعتبار سے اور کس قاعدہ کی روح سے جاری کیا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں عکس نکیز کے قانون کو ہم یہاں پہ 3 طریقوں سے بیان کریں گے۔ ایک ہے طریقہ اجمالی، جس کو بیان اجمالی کہیں گے، اور دوسرا ہے بیان متوسط یا طریقہ متوسط، اور تیسرا ہے طریقہ تفصیلی یا بیان تفصیلی۔ 3 طریقوں سے آپ کے اوپر واضح کریں گے اور مکمل طور پہ آپ کے ذہن میں تثبیت کریں گے کہ عکس نکیز کا قاعدہ کس طرح سے اور کس روح سے یہاں پہ جاری کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں بیان اجمالی کو۔ بیان اجمالی کیا ہے؟ کہ عکس مستوی میں موجبات کے لیے جو احکام ثابت ہیں، وہی تمام احکام عکس نکیز میں سالبات کے لیے ثابت ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر عکس مستوی میں ہمارے پاس جو انشاءاللہ کی تفصیل آئے گی کہ جو بھی موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزئیہ ہے، ان کا جو حکم ہوگا یہاں پہ برعکس ہو جائے گا، کہ وہ والا حکم کس کے لیے ثابت ہو جائے گا؟ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح عکس مستوی میں سالبات کے لیے جو احکام ثابت ہیں، وہی تمام احکام عکس نکیز میں موجبات کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو احکام عکس مستوی میں سالبہ کلیہ یا سالبہ جزئیہ کے لیے تھے، وہ تمام احکام یہاں پہ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ یعنی برعکس ہو جائے گا، عکس مستوی میں جو حکم موجبہ کلیہ یا موجبہ جزئیہ کا تھا، یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ وہی حکم سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح عکس مستوی میں جو حکم سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے لیے تھا، یہاں پر عکس نکیز میں کیا ہو جائے گا؟ برعکس ہو جائے گا، وہی تمام احکام موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا بیان اجمالی۔ اب بیان متوسط کیا ہے؟ اسی نقطے کو تھوڑا سا آگے پھیلا رہے ہیں۔ مطلب بیان متوسط میں ہمارے پاس 4 طرح کے نکات ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا نقطہ یہ کہ عکس مستوی میں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ تھا۔ ہم نے کہا تھا الموجبۃ الکلیۃ تنعکس موجبۃ جزئیہ۔ وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ یہاں برعکس ہو جائے گا، یعنی سالبہ کلیہ کا عکس نکیز کیا ہوگا؟ جزئیہ ہوگا۔ البتہ قدماء کے نزدیک سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، جبکہ متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا۔ یعنی یہ تھوڑا سا فرق آ جائے گا، یعنی ہوگا ویسے ہی۔ وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ، یہاں پہ وہی والا موجبہ کلیہ کا حکم کس کا آ جائے گا؟ سالبہ کلیہ کا آ جائے گا۔ یعنی سالبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا قدماء کے نزدیک سالبہ جزئیہ ہوگا، اور متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کہ موجبہ جزئیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ موجبہ جزئیہ والا جو حکم ہوگا وہ سالبہ جزئیہ کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یعنی سالبہ جزئیہ کا عکس نکیز جو ہے وہ جزئیہ ہوگا، البتہ قدماء کے نزدیک سالبہ جزئیہ اور متاخرین کے نزدیک موجبہ جزئیہ ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہوتا ہے، پس موجبہ کلیہ کا عکس ہوگا، البتہ قدماء کے نزدیک موجبہ کلیہ، جبکہ متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ ہوگا۔ یعنی وہاں پہ کیا کہا تھا؟ سالبہ کلیہ کا عکس ہوگا سالبہ کلیہ، یہاں پہ وہ والی صورتحال موجبہ کلیہ کے لیے ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا، ہم نے کہا تھا السالبۃ الجزئیۃ لا عکس لہا، اصلا اس کا عکس ہوتا ہی نہیں ہے، پس وہاں پہ جو سالبہ جزئیہ کا حکم تھا یہاں پہ وہی حکم موجبہ جزئیہ کا ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے الموجبۃ الجزئیۃ لا عکس لہا، اس کا اصلا عکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا بیان متوسط۔ بیان تفصیلی کیا ہے؟ فرماتے جو محصورات اربع ہم نے اب تک بیان کی، ان پر ہم کیا کریں گے؟ برہان کو قائم کریں گے اور ثابت کریں گے۔ یعنی ہمارے پاس جو موجبہ کلیہ ہے، موجبہ جزئیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے، سالبہ جزئیہ ہے، یہ جو محصورات اربع ہمارے پاس ہیں، ان کو استدلال اور برہان سے واضح کریں گے کہ اگر ہمارے پاس موجبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ میں آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اسی طرح جو ہمارے پاس سالبہ کلیہ اس کا سالبہ جزئیہ میں آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ سالبہ جزئیہ کا سالبہ جزئیہ میں کیوں آ رہا ہے؟ اسی طرح جو موجبہ جزئیہ ہے اس کا عکس نکیز کیوں نہیں تھا؟ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے عکس مستوی میں محصورات اربع کے اوپر برہان قائم کیا تھا، اسی روش کے اعتبار سے یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر بھی برہان کو قائم کریں گے۔ مصنف عکس نکیز کو بیان کرنے کے لیے علامت فتح کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب موضوع کا نکیز ہوگا تو با کے اوپر فتح کو بیان کریں گے، اور جب محمول کا نکیز ہوگا
تو ہا کے اوپر فتح کی صورت میں بیان کریں گے. یعنی جہاں پر بھی، چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ قدما اور متاخرین کے طریقے میں فرق پایا جاتا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جو متاخرین حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ موضوع ہوتا ہے اس کو محمول بنا دیتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو با کے اوپر فتح یا ہا کے اوپر فتح نظر آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نکیز ہے. لیکن جہاں پہ اکیلا با ہوگا یا اکیلا ہا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ اصل قضیہ ہے. یعنی جو پہلے تھا موضوع اسی کو محمول بنا دیا گیا ہے اور اس کی نکیز کو نہیں لایا گیا. نکیز کو سمجھنے کے لیے مصنف نے یہاں پر فتح کی علامت سے مدد لی ہے. عبارت پہ غور کیجیے گا. قاعدہ تو عکس نکیز ہے. عکس نکیز کا قاعدہ کلیہ کیا ہے، یعنی کون سی روش اور کون سا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ جس کے تحت ہم عکس نکیز کو بیان کر سکتے ہیں. من جہت الکم حکمن، یعنی کمیت کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے. الصوالب ہونا حکم الموجبات فی العکس المستوی، عکس مستوی میں جتنے بھی موجبات تھے ان سب کا جو حکم ہوگا وہ یہاں پہ سالبہ کے اوپر لاگو ہوگا. یعنی وہاں پہ جو موجبہ کے احکامات تھے یہاں پہ برعکس ہو جائے گا. وہ تمام کے تمام احکامات موجبہ پر جاری نہیں ہوں گے بلکہ وہ سارے کے سارے احکامات قضیہ سالبہ کے اوپر جاری ہوں گے. وحکم الموجبات حکم الصوالب ہونا کا، اور وہاں پہ جو قضایہ سالبہ کا حکم تھا یہاں پر کیا ہو جائیں گے، وہی والے تمام احکام قضیہ موجبہ کے لیے ثابت ہو جائیں گے. یعنی جو وہاں موجبہ کا حکم تھا یہاں پر سالبہ کا حکم ہوگا، اور جو وہاں پہ سالبہ کا حکم تھا وہ یہاں پہ موجبہ کا حکم ہو جائے گا. ای انا، یعنی کیا مطلب، یہ تو ہو گیا بیان اجمالی. اب انا سے کیا کریں، اسی کو تفصیل سے بیان کریں بیان متوسط کی صورت میں. الاول الصالبۃ الکلیۃ تنعکس جزئیہ، جو سالبہ کلیہ ہوگا اس کا جزئیہ میں عکس ہوگا. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا، موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے. یہاں پر برعکس ہو جائے گا، جو سالبہ کلیہ ہے اس کا عکس جو ہے وہ جزئیہ ہو جائے گا. البتہ صالبۃ فی الموافق، قدماء کے نزدیک جو ہے وہ صالبہ جزئیہ ہوگا. و موجبۃ فی المخالف، اور متاخرین کے نزدیک جو ہے وہ اس کا عکس موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا. قدماء کے نزدیک صالبہ جزئیہ اور متاخرین کے نزدیک موجبہ جزئیہ. الثانی، دوسرا کیا ہے، الصالبۃ الجزئیۃ تنعکس جزئیۃ ایضا، کہ جو سالبہ جزئیہ اس کا عکس بھی جزئیہ ہی ہوگا. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو موجبہ جزئیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا. یہاں پر برعکس ہو جائے گا کہ وہ والا حکم یہاں پر سالبہ کے اوپر آ جائے گا کہ سالبہ جزئیہ کا عکس جو ہے وہ جزئیہ ہوگا. البتہ ایک فرق ہے، صالبۃ فی الموافق موجبۃ فی المخالف. جہاں تک تعلق ہے قدماء کے عکس نکیز کا تو ان کے نزدیک صالبہ جزئیہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جو ہے وہ کمیت کے اعتبار سے موافق ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے متاخرین کا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا، صالبہ جزئیہ نہیں ہوگا. یہ ہوگی دوسری صورت. الثالث، تیسری صورت کیا ہے، الموجبۃ الکلیۃ، یعنی جو موجبہ کلیہ ہمارے پاس ہوگا تنعکس کلیۃ، اس کا عکس بھی کلیہ ہوگا. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ عکس مستوی میں جو صالبہ کلیہ ہے صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ ہی ہوگا. وہاں پہ جو صالبہ کا حکم تھا یہاں پہ ہوگا موجبہ کا، آ جائے گا کہ موجبہ کلیہ کا عکس کلیہ ہی ہوگا. البتہ موجبۃ فی الموافق، متقدمین کے نزدیک جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہوگا، صالبۃ فی المخالف. جو ہم نے کہا تھا کہ جو جتنے بھی، یہ آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی قضاء موافق والے یعنی جو قدماء والے طریقے ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کیفیت ہے وہ وہاں پہ تبدیل نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب، یعنی اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو اس کا عکس نکیز بھی سالبہ ہے. اصل قضیہ سالبہ جزئیہ ہے تو اس کا عکس بھی سالبہ جزئیہ ہے. اصل قضیہ موجبہ کلیہ ہے تو فرماتے اس کا عکس بھی کیا ہوگا، موجبہ ہی ہوگا. لیکن جو افراد متاخرین ہیں ان کا جو عکس مخالف ہے فرماتے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی قدماء کے برعکس ہو جائے گا. قدماء کا سالبہ ہے تو ان کا موجبہ ہو جائے گا، قدماء کا موجبہ تو ان کے ہاں سالبہ ہو جائے گا. یہ بنیادی قاعدہ ہے جو آپ نے اس بارے میں ذہن نشین کر لینا ہے. الرابع، چوتھا کیا ہے، الموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس اصلا. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو سالبہ جزئیہ ہوتا ہے اس کا اصلاً عکس ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کلی عکس ہوتا ہے اور نہ ہی جزئیہ ہوتا ہے. یہاں پر وہی والا جو حکم جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کے لیے آ جائے گا کہ جو موجبہ جزئیہ اصل اس کا عکس ہوتا ہی نہیں. جس طرح سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا اسی طرح موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز نہیں ہوتا. البرہان، مطلب اس کے اوپر ہم دلیل قائم کریں گے. اب یہاں سے کیا کریں، یہ ہے بیان تفصیلی. ولا بد من اقامت البرہان علی کل واحد من تلک الاحکام السابقہ. فرماتے ہیں کہ
جتنے بھی ہم نے یہ احکام جو ہم نے معصورات اربعہ بیان کیا، احکام سابقہ سے مراد ہے جتنی ہم نے معصورات اربعہ بیان کی، ان میں سے ہر ایک کے اوپر برہان قائم کرنا ضروری ہے۔ وفی ہذہ البراہین تدریب للطالب علی الاستفادۃ من النقیض والعکس فی الاستدلال۔ فرماتے ہیں کہ ان براہین کو مزید واضح کرنے کے لیے اور پایا ثبوت تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کریں گے، استدلال میں برہان عکس و نقیض سے استفادہ کریں گے۔ وقد استعملنا الاسلوب المتبع فی الہندسۃ النظریۃ لإقامت البرہان۔ فرماتے برہان کو قائم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم وہی والا طریقہ استعمال کریں گے جو کہ قدیم طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ فمن الف اسلوب الکتب الہندسیۃ، مطلب جنہوں نے اپنی کتابوں کو ہندسی اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور اس اعتبار سے تشکیل دیا ہے، یسہل علیہ ذالک، ان کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے، یعنی جنہوں نے علامات اور رموز استعمال کر کے اس کو واضح کیا ان کے لیے تو آسان ہے، البتہ جنہوں نے اسی عکس مستوی کی روش کے اوپر بیان کیا ہے ان کے لیے صورتحال تھوڑی سی تبدیل محسوس ہوگی۔ وقت تقدم مثال منہ فی البرہان علی عکس الصالبۃ الکلیۃ بالعکس المستوی موضحہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال پہلے گزر چکی ہے جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ صالبہ کلیہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس استدلال کی 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک آتا ہے برہان عکس و نقیض۔ مصنف نے وہاں پہ صالبہ کلیہ کا عکس جو صالبہ کلیہ کی صورت میں تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی برہان سے مدد لی تھی، اسی بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں صالبہ کلیہ کے عکس مستوی میں یہ بات ہم نے اور یہ برہان آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا۔ یہاں پر بھی ہم تقریباً اسی برہان سے مدد لیں گے اور تمام مثالوں کو مکمل طور پر آپ کے لیے واضح کر دیں گے۔ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ، مطلب جو زیادہ یہاں پہ بات جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے، أَنَّا نَرْمَزُ لِلنَّقِيضِ بِحَرْفٍ عَلَيْهِ فتح۔ فرماتے ہیں جس بات کو جانا یہاں پہ ضروری وہ کیا ہے کہ ہم نقیض کو بیان کرنے کے لیے حرف کے اوپر فتح کی علامت کا استعمال کریں گے للاختصار، تاکہ ہر لفظ کے ساتھ نقیض نقیض بار بار نہ لکھنا پڑے، بطور اختصار کیا کریں گے، اوپر فتح لگا دیں گے، جس حرف کے اوپر فتح آپ کو نظر آئے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ والا کیا ہے، نقیض کی علامت کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَلِلتَّوْضِيحِ فِي كُلِّ مَا سَيَأْتِي عَلَى هَذَا النَّحْوِ، فرماتے اس روش کے اعتبار سے آگے جتنے بھی معصورات اربعہ کی تمام مثالیں آئیں گی، استدلالات آئیں گے، اس میں فرماتے اسی روش کے تحت ہم کیا کریں گے، استدلال قائم کریں گے۔ چونکہ ہم با کے جو علامت استعمال کرتے ہیں، با کا مطلب ہوتا ہے موضوع اور ہا کا مطلب ہوتا ہے محمول، مطلب جہاں پہ با اکیلا با ہوگا تو اس کا مطلب ہے موضوع ہے، اگر با کے اوپر آپ کو فتح نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یہ موضوع کا نقیض ہے۔ اسی طرح اگر اکیلا ہا آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے محمول ہے، لیکن اگر ہا کے اوپر آپ کو فتح نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محمول کا نقیض ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، عکس نقیض کے قانون کو مصنف جو ہے وہ 3 طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک ہے بیان اجمالی، دوسرا ہے بیان متوسط اور تیسرا ہے بیان تفصیلی۔ بیان اجمالی ہے کہ عکس مستوی میں موجبات کے احکام عکس نقیض کے سالبات کے لیے، اور عکس مستوی کے سالبات کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عکس نقیض کے موجبات کے لیے ثابت، بالکل برعکس ہے، وہاں پہ موجبات یہاں پہ سالبات، وہاں پہ سالبات یہاں پہ موجبات۔ بیان متوسط کیا ہے، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ کا عکس سالبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ، اور موجبہ جزئیہ کا اصلاً عکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ البتہ یہ 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ قدما کے نزدیک ہیں۔ بیان تفصیلی کیا ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ دونوں طریقوں کے ذریعے، طریقہ قدما اور طریقہ متاخرین، دونوں طریقوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، معصورات اربعہ کے عکس نقیض کے برہان کو بیان کریں گے، اور نقیض کو واضح کرنے کے لیے مصنف جو علامت فتح کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس بات کی علامت بھی ہو جائے کہ یہ نقیض ہے، اور اس بات کی جانب اشارہ بھی ہو جائے کہ چونکہ مقصد ہمارا اختصار ہے، آپ کو فقط اس علامت سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ موضوع کا نقیض یا محمول کا نقیض مراد لیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔